حکومت کی معاشی ٹیم کو اب ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے کیونکہ انہوں نے ایک طرف ایکسپورٹرز کی زیرو ریٹنگ کو ختم کر دیا، اس کے لیے بہت ہی زبردست فورسفل کیس بنایا تھا، مگر اس حوالے سے جو مطلوبہ اہداف ٹارگٹ بنائے گئے تھے وہ حاصل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید نقصان ہی ہو گیا ہے حکومت کا، اور دوسری جانب ایکسپورٹرز کی مشکلات میں الگ اضافہ ہو گیا ہے، ان کی شکایات بڑھ رہی ہیں۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ زیرو ریٹنگ کا فیصلہ ٹیکسٹائل کے صنعتکاروں کی مشاورت سے کیا گیا تھا، بدلے میں اس کے عوض توانائی پیکج انڈسٹری کو دیا گیا، لیکن ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی ایما پر زیرو ریٹنگ ختم کی گئی۔ اس سال جون میں حکومت کا کہنا تھا کہ ریونیوز میں کمی کی وجہ سے سیکٹرز کو زیرو ریٹنگ کو اب واپس لیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ حکومت کو ریونیو کا یعنی کہ محصولات کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ دراصل ایکسپورٹرز کے ایکسپورٹ کے حوالے سے فیسلٹیز حاصل کرتے ہیں، کنسیشنز حاصل کرتے ہیں، مگر اپنا آدھا سامان جو ہے پاکستان کی مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں۔ 10 یا 12 بلین ڈالر کی اگر باہر ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹیکسٹائل کی، تو اتنی ہی یہاں پہ ڈومیسٹک سیل ہو رہی ہے۔ 12 بلین ڈالر کی پاکستان میں کپڑا بیچ رہے ہیں تو اس کی کوئی 2000 ارب بن جاتی ہے۔ اس 2000 ارب کے یا 1800 ارب کے کپڑا بکنے پہ ہمیں 6 ارب روپے ٹیکس ملتا ہے۔ ہم یہ گزارش کر رہے ہیں اپنے جو انڈسٹریلسٹ بھائی ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کی مراعات دینے کو تیار ہیں، لیکن اندرون ملک جو سیلز ہیں ان پہ آپ ٹیکس دیں۔ SRO 1125 کے ذریعے 5 برآمدی شعبوں پر سیلز ٹیکس کو زیرو ریٹ کیا گیا تھا، تاہم زیرو ریٹنگ کی وجہ سے ملکی پیداوار اور صنعت کا ایک بڑا حصہ ہونے کے باوجود ان اشیاء کی ملکی فروخت میں ٹیکس کی مقدار صرف 6 ارب روپے ہے، جو کہ 1200 ارب روپے کی پیداوار کا 1% بھی نہیں ہے۔ محصولات کی مد میں ہونے والے نقصان کو روکنے کے لیے SRO 1125 کو منسوخ کر دیا جائے، اس طرح 17% کی معیاری شرح کو بحال کر دیا۔ اب ایکسپورٹرز کی شکایت ہے کہ زیرو ریٹنگ اس لیے ختم کی گئی کیونکہ ایف بی آر کی سوچ تھی کہ پورے ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس کی سیلز میں 50% حصہ مقامی ہے، اور یہ کہ ایکسپورٹرز نہ ہونے کے برابر ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں، اور وہ اس پر احتجاج کرتے ہیں، اور اب ایکسپورٹرز جو ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے اس پر کافی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں مقامی فروخت مجموعی پیداوار کا 25% ہے، ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے۔ ایپٹما کا دعویٰ یہ ہے کہ وعدے کے مطابق آج تک 7 سینٹس فی یونٹ پر انہیں بجلی نہیں دی گئی، جو کہ ٹیکسٹائل پیکج کا حصہ بتایا گیا تھا۔ انڈسٹری کو جون 2019 تک 7.5 سینٹس فی کلو واٹ کے حساب سے بجلی مہیا تھی، پھر پاور ڈویژن نے 7.5 سینٹس فی یونٹ پر اضافی سرمائی بنیادوں پر ایندھن کی لاگت میں اضافے کا 25% بھی وصول کرنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ $6.5 کے پی ایم ٹی یو کے حساب سے درآمدی بل ایل این جی سے گیس کی فراہمی کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ گویا کہ جو پیکج ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، جو ایکسپورٹرز کو حکومت نے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دیا بھی گیا، پھر وہ خاموشی سے واپس بھی لے لیا گیا۔ میسو اس سلسلے میں کمپلیکیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ایکسپورٹرز کا دعویٰ ہے کہ زیرو ریٹنگ ختم کرنے کا فیصلہ اس وقت ہوا جب ایکسپورٹس نے جان پکڑنا شروع کی، اور مالی سال کے آغاز سے 97 ارب کے نئے ٹیکس ریفنڈ جمع ہو گئے ہیں، اور حکومت جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ بڑا اسموتھ ریفنڈ کا سسٹم بنائے گی، اس نے صرف اب تک 17 ارب روپے ریفنڈز کے جاری کیے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا معاملہ سٹک ہو گیا ہے، ایکسپورٹرز کے لیے شدید مسائل ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب ایف بی آر کہتی ہے کہ زیرو ریٹنگ ختم ہونے کے بعد ایف بی آر نے اس سیکٹر سے 55 ارب روپے کے ٹیکسز جمع کیے ہیں۔ اپنے ایک وضاحتی بیان میں ایکس بی آر نے کہا کہ جہاں درآمدی سیکٹرز کو ٹیکس کے دائرۂ کار میں لایا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی تمام سیکٹرز کو بجلی اور گیس میں کئی گنا سبسڈی بھی دی گئی ہے۔ دعوے در دعوے ہے، اور ایکسپورٹرز اور ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایپٹما کے پیٹرن ان چیف جناب گوہر اعجاز، اور ہمارے ساتھ ٹیکس افیئرز کے ایڈوائزر اور بہت عمدہ ایکسپرٹ اور کالمنسٹ جناب ڈاکٹر اکرام الحق بھی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ گوہر اعجاز صاحب فرمائیے گا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جی کہ ایکسپورٹرز کے اور ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لوگوں کے بہت اچھا اس وقت ان کا فیڈ بیک ہے، ان کو آرڈرز مل رہے ہیں، ایکسپینشن ہو رہی ہے، انڈسٹری گرو کر رہی ہے، لیکن یہ شکایات کیوں ہیں اگر ایک ماحول آپ کے لیے سازگار ہے اوور آل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت صرف ایک ہی صنعت چل رہی ہے، اور وہ ٹیکسٹائل صنعت ہے۔ اگر ہم کسی بھی جگہ سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں تو وہ ڈومیسٹک کنزمپشن ہر جگہ کرٹیل ہے، لیکن ایکسپورٹ کی 100% فیکٹریز فل ہیں، اور اس وقت تقریباً 100 کارخانے
اس لیول پہ کھڑے ہیں کہ پلاننگ ان پروجیکٹ کی مکمل ہے. تقریباً $5 بلین کی انویسٹمنٹ اس وقت ہمارے ملک میں ٹیکسٹائل صنعت کار پچھلے 13 سال کے بعد پہلی مرتبہ موٹیویٹ ہو کے کرنے کو تیار ہے. ہر فیملی کا بچہ اس وقت جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ہر بچہ جو ہے اس وقت گھوم رہا ہے, چاہے وہ ہوم ٹیکسٹائل لگائے, چاہے ٹاول لگائے, چاہے ڈینم لگائے, چاہے نیرویٹ لگائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے, اس کی وجہ یہ کہ چائنا جو ہے وہ مارکیٹ سے نکل رہا ہے, کیونکہ ٹیکسٹائل انہی ملکوں میں جاتی ہے جن ملک میں جو ہے وہ ایوریج ارننگ آپ کی جو ہے یا ایوریج تنخواہ جو ہے $100-150 سے کم رہے, چیپ لیبر جہاں اویلیبل ہو. یہاں پہ اس وقت را مٹیریل بھی موجود ہے, ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہیں, اور ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ $13 بلین سے پہلی مرتبہ ہماری کرنسی بھی جو کہتا ہوں بار بار $155 کا جو ڈالر ہے وہ بھی جو ہے ہم ایکچولی انڈر ویلیوڈ ہیں, اور ہم نے زیادہ ڈی ویلیو کیا کیونکہ ہم امپورٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. ہم دنیا میں اس وقت وائبل ہیں, اور وائبل ہونے کی وجہ سے ہمارا مال دنیا میں جو ہے آج پہلی دفعہ 10 سال کے بعد ہمارے مال کی مانگ ہے. اب ان حالات میں ہر آدمی ایکسپینشن دیکھ رہا ہے. ہمارے 3 مسائل ہیں. ایک جو میں نے بار بار پچھلے کہا کہ ہماری ٹیکسٹائل پالیسی اب تیار ہے, رزاق داؤد صاحب نے تیار کر دی ہے, جس میں 5 سال کا ایک یونیفارم پالیسی ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کی بجلی کا ریٹ کیا ہوگا, کیونکہ یہ روز کا مسئلہ کہ 7.5 سینٹ ہم کہتے ہیں کہ آل انکلوسیو ریٹ تھا. مگر گورنر صاحب یہ ریئلسٹک بات ہے, کیونکہ یہ بجلی جو ہے وہ فیول سے ریلیٹڈ ہے, انرجی سے ریلیٹڈ ہے, اور اگر انرجی کی پرائس فلکچویٹ کرے گی تو آپ کو بجلی کا ہم ایشورڈ ریٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ کامران خان صاحب, $5.31 پچھلے مہینے نیپرا نے خود ڈٹرمنیشن کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے بجلی کے تمام فیولز کی لاگت ہے $5.31. میں کہہ رہا ہوں کہ 7.5 سینٹ $11.70 میں دے دیں. اب $5.31 کے اندر اگر آپ کہہ دیں کہ کیپیسٹی چارج $3 بھی دینا ہے تو $8.70 ہو جائے. آپ کہیں لائن لاسز جو کہ ہمارے ہاں زیرو ہیں, کیونکہ ہم 132 kV کی لائن پہ بڑی لائن کے اوپر ہمارا اپنا پھر بھی $2 لے لیں تو آپ کے $10.70. آپ کہیں 10% نفع بھی دینا ہے ڈسکوز, پھر بھی $11.70. ہم تو پورے پیسے دے رہے ہیں. تو یہ فیول $5.32 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, اور کیپیسٹی چارج بھی پوری دنیا کا $3 یونٹ یا 2 سینٹ سے اوپر نہیں. اکرام الحق صاحب, آپ فرمائیے گا کہ یہ جو زیرو ریٹنگ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا, اور اس کے جواب میں جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جو ریونیوز میں ایک میجر بوسٹ آئے گا, کیونکہ جو ایکسپورٹ کے کور میں دراصل 50% جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان میں ہی بیچی جاتی ہیں, اور پھر وہ زیرو ریٹنگ کے فائدے بھی اٹھائے جاتے ہیں. کیسا رہا اب تک کا ایکسپیرینس آپ کے خیال میں؟ اور یقیناً اس کے جواب میں گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اسموتھ کر دیں گے, ہم ریفنڈز بہت اسموتھ کر دیں گے اور کوئی پیکج دیں گے. اوور آل کیسا رسپانس ہے اس پوری زیرو ریٹنگ, کیا فیل ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, اگر آپ دیکھیں تو ہم 6 مہینے کا سائیکل تو موجود ہی ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کے اگر آپ پروسیڈ کے حساب سے ان کو ریفنڈ دیں گے تو وہ 6 مہینے پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس تو ایک قرضے کے طور پر ہی رہے گا. اس سے ریونیو تو بوسٹ نہیں ہونے لگا, الٹا آپ کی جو ایکسپورٹ کی صنعت کو لیکوڈیٹی ہے اس میں ہی نقصان ہونا تھا. اور جہاں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کامران خان صاحب کہ جو ان کے اندازے تھے کہ 50% تک لیکیج ہوتی ہے وہ بھی محض مفروضے تھے. اس کے لیے کوئی پریگمیٹک سٹڈی یا ان کے پاس کوئی ایسا اعداد و شمار کا گورکھ دندہ تو تھا, مگر ثبوت بھی تو ہونا چاہیے. الزام لگانا تو آسان ہوتا ہے. اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اتنا بڑا کوانٹم نہیں تھا کیونکہ ڈومیسٹک کنزمپشن سے ہمیں وہ ٹیکس موصول نہیں ہوا جس کے اندازے تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ میں نے وہ رپورٹ دیکھی ہے اور IMF کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی, خود ہمارے لوگوں نے یہ ایک رپورٹ بنا کر دی کہ اگر ہم اس کو 17% کر دیں اور آؤٹ پٹ کے اوپر ریفنڈ دیں تو بہت ہمیں ڈومیسٹکلی بھی اور ادھر بہت فائدہ ہوگا. مگر یہ ایک ایل کنسیوڈ بات تھی. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آپ نے ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری چلانی ہے وہاں اگر آپ ان پٹس کو مہنگا کریں گے یا آپ ان کی کیش لیکوڈیٹی کو تباہ کریں گے تو پھر کسی صورت بھی آپ اس کو فیسیلیٹیشن تو نہیں کہہ سکتے کوئی اور نام, بلکہ آپ اس کو ہارڈ شپ کریٹ کرنے کا ایک ریاستی منصوبہ کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہی ہمسایہ ممالک میں آپ دیکھ لیجیے اکرام الحق صاحب, اوور آل نقصان ایک جانب ہمارے ریونیو کلیکشن کو ہوا, دوسری جانب انڈسٹری کو اس کا نقصان ہوا, اور یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ زیرو ریٹنگ وڈرا کرنے کا معاملہ جو تھا یہ ایک
میسو ایک غلطی یا بلنڈر تھا حکومت کا، یا یہ بات ابھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں ہم، یا ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے؟ نہیں سر، یہ بالکل میں کہوں گا کہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. آپ دراصل ریونیو کلیکشن کرتے ہیں نہ کہ ڈیٹ انکر کرتے ہیں. اگر میں آپ سے ایک جو ہے اماؤنٹ ایز ایڈوانس لے لوں اور مجھے 6 مہینے 8 مہینے بعد، چلیے ابھی تو سسٹم بھی پرفیکٹ نہیں ہے، بہت سے فارمز جو ہیں ایسے بنائے گئے ہیں کہ ایک آدھ غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ ریفنڈ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. وہ معاملات پچھلا جو 250 ارب کا ابھی تک بیک لاگ مکمل کلیئر نہیں ہوا، ان ساری مشکلات میں حکومت کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اور کیوں ڈیٹ انکر کریں. اگر میں ابھی اپنی وقتی طور پر کلیکشن کو 16-17% کی دکھا بھی دوں گروتھ، اور پتہ چلے کہ اس میں سے 90% تو میں نے واپس دینا ہے، تو پھر ہم اس کو کامران خان صاحب گروتھ تو نہیں کہہ سکتے، ایک ایسا طریقہ کار کہہ سکتے ہیں جس سے محض ہم وقتی طور پر خوش ہو، مگر اس کا نقصان جو اکانومی کو ہوا، جو ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو ہوا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو فگر دکھانا ایک اور بات. اور گورے جیسا گورنمنٹ سے انٹریکشن ہوتا ہے آپ لوگوں کا، کوئی وہاں پہ ریئلائزیشن ہے کہ یار غلطی ہو گئی، یہ بات بنی نہیں، چلو ٹھیک ہے ہم نے ٹرائی کیا مگر اٹ ڈنٹ ورک، یا یہ کہ وہاں بھی سوچ ہے کہ ابھی شاید اس میں بہتری آئے گی آگے؟ صاحب یہ میں ہمیشہ یہ سوال ان سے پوچھتا رہا ہوں اور وہ مجھے کہتے رہے کہ آپ 3 مہینے ٹھہر جائیں. اب شکر الحمدللہ 5 مہینے بعد نیشنل اسمبلی کی جو ہے وہ پرسوں اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کلیکشن کتنی ہوئی. تو ایف بی آر نے ان کو کہا کہ ہمیں پچھلے سال کے مقابلے میں 55 ارب 55 بلین زیادہ وصول ہوا، مطلب ٹوٹل 5.6 بلین پچھلے سال تھا اور اس کے سامنے 55 ارب روپے ایکسٹرا وصول. اب میں یہ کہتا ہوں اگر 55 ارب روپے زیادہ وصول ہوا تو اس کے سامنے ریفنڈیبل اماؤنٹ کتنا ہے، کیونکہ وہ تو ون وے گن رہے ہیں کہ ریونیو 55 ارب. تو میں کہتا ہوں 1.1 بلین ڈالر کی مہینے کی ایکسپورٹ چل رہی ہے، 5 مہینے کی ایکسپورٹ 5.5 بلین ڈالر ہو گئی. 5.5 بلین ڈالر پہ سیلز ہے تو 70% را مٹیریل اس کے اندر آتے ہیں جس کے اوپر سیکس لگ رہا ہے 17% کا. تو اس کا مطلب ہے 70% پہ 17% لگائیں تو 10.8% یا 11% کا فارمولا بن گیا. تو 5.5 بلین ڈالر پہ 11% بنا 600 ملین ڈالر، جو کہ 90 ارب روپے ایکسپورٹر کا ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں 55 ارب روپے ہمارے پاس زیادہ آیا، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب تو ہو گیا 35 ارب کم ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے. تو وہ جب 90 ارب واپس دیں گے تو وہ 90 ارب کا بھی مجھے انہوں نے جواب دیا کہ جولائی اگست میں انڈسٹری نے مال نہیں خریدا کہ ان کے پاس پرانا مال 30 جون سے پہلے تھا. تو یہ گور صاحب یہ 55 ارب کے سامنے 55 ارب ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈومیسٹک ٹیکس تو وہی 5.5 ارب کلیکٹ ہوا. کو پوائنٹ آف سیل کیا تھا، ہول سیلر یا ریٹیلر؟ تو ریٹیلر سے پیسہ کلیکٹ کرنا تھا، ریٹیلر تو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آیا، تو پیسے کیسے کلیکٹ کیا کرے حکومت اکرام الحق صاحب اب اس پوری صورتحال میں؟ ریکورس کیا ہے؟ گورنمنٹ کو یہ ماننا کسی بھی حکومت کے لیے، اس کی پوری ٹیم کے لیے یہ ماننا بہت ہی ایک مشکل عمل ہوگا کہ وہ مانے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہماری ساری کیلکولیشنز غلط ہو گئی ہیں. کیا اس کا حل کیا ہے اب؟ حل بہت سادہ ہے. دیکھیے جہاں پہ ابھی گوہر جاز صاحب نے فرمایا کہ ڈومیسٹک سیلز جس پوائنٹ کے اوپر ریئل کنزمپشن ہو رہی ہے، بک رہی ہے، آپ وہاں توجہ دیجئے. جتنا ٹیکس وہاں سے آپ کو آئے آپ ضرور لیجئے، مگر آپ اس کی کاسٹ کے اوپر ہمارا جو سب سے مین سٹے ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ گروتھ لیڈ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو، جو ہماری اکانومی کی اصل ضرورت ہے وہ تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے، اور آپ اس کو ریٹارڈ کر رہے ہیں. ایک ایف بی آر اکیلا اگر مل کر پوری انڈسٹری کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا حل بالکل وہی ہے کہ ہرگز سمجھ میں آ گئی بات. اکرام الحق صاحب بالکل ویری ویری ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ گارنٹی دے سکتے ہیں، آپ ایشور کر سکتے ہیں، آپ فول پروف میکینزم بنا سکتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ کے لیے آپ کو کنسیشن ملے، مثال کے طور پہ گورنمنٹ زیرو ریٹنگ پہ واپس آئے کہ وہ لوکل سیلز اس کی نہ ہو، یا لوکل سیل ہو تو وہ پوری اکاؤنٹیبل ہو. کیا یہ کر سکتی ہے آپ کی انڈسٹری؟ بڑا آسان بات ہے. جب آپ زیرو ریٹنگ پہ تھے تو کیا تھا پوائنٹ آف سیل؟ کیا تھا؟ ریٹیلر. تو آپ نے کہا مجھے ریٹیلر سے فیکٹری والا تو مال نہیں بیچتا نا کنزیومر کو، فیکٹری والا تو مال پہلے دھاگا، پھر کپڑا، پھر ڈائڈ کپڑا، پھر گارمنٹ، اور اس کے بعد ریٹیلر کے پاس. پوائنٹ آف سیل کیا ہے؟ ریٹیلر. جب آپ ریٹیلر کو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں لا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے انڈسٹری جو ایکسپورٹ کرتی ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں 80 سے 85% مال ہمارا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. ہم جب گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ آدھا مال بکتا ہے تو میں کہتا تھا 13 بلین ایکسپورٹ ہو رہی ہے، ہماری پروڈکشن ہی نہیں ہے 26 بلین ڈالر کی، کیسے بک سکتا ہے 50% مال؟
میں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہماری ٹوٹل پروڈکشن $16 بلین کی ہے، جس میں سے 13-13.5 بلین ایکسپورٹ ہو رہا ہے، 2 سے 2.5 بلین کی ٹوٹل سیل ہے۔ اگر $2 بلین کے اوپر ان کا ٹیکس بھی بنتا ہے، اگر صحیح جا کے ریٹیلر سے کلیکٹ کر لیں تو 17% پہ یہ 50 سے 55 ارب روپے کا ٹیکس ہے، یہ 180 ارب نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ 50 ارب تب کلیکٹ کر سکیں گے جب یہ جا کے پوائنٹ آف سیل کنزیومر سے پیسہ لیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اکرام الحق۔ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، کمرشل بریک